مفتی صاحب قبلہ، بعض لوگ بولتے ہیں کہ سنی جو ہیں یہ قبر پجاری ہیں حضرت، اور کچھ لوگوں نے تو اتنی حد کر دی حضرت، ہماری ویڈیو پہ بھی لوگ کمنٹس کر کے بولتے ہیں کہ یہ دونوں قبر پجاری ہیں حضرت، جیسے ہم سوال جواب کرتے ہیں تو حضرت اس کے بارے میں بھی آپ بتا دیں حضرت کچھ۔ ہاشم بھائی، مجھے اس بات پہ بڑی ہنسی آتی ہے اور ان لوگوں کی سوچ پر بھی ہنسی آتی ہے کہ جو جہالت کا انبار اپنے دماغ میں بٹھائے بیٹھے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان وہابیوں پر، دیوبندیوں پر، اہل حدیثوں پر، رافضیوں پر کہ انہوں نے دین تو پڑھا نہیں، اہل سنت والجماعت کی کتابیں پڑھی نہیں، اور دو چار جاہلوں کا عمل دیکھ کر کے وہ ہمارے علماء پر بہتان لگا دیتے ہیں۔ جی ہاں ہاشم بھائی، ہمارے بزرگوں نے حاضری کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ جب انسان کسی مزار شریف پر جائے تو 4 قدم دور کھڑا ہو، جی جیسے ان کی حیات میں کھڑا ہوتا تھا۔ جی 4 قدموں کی طرف سے جائے اور 4 قدم دور کھڑا ہو، دور کھڑا۔ اور وہاں سے فاتحہ پڑھے اور الٹے قدم واپس آ جائے۔ یہ طریقہ بتایا ہے، یعنی ہمارے بزرگوں نے مزار شریف کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ جی دوسری بات، سید سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اجمیر شریف جاتے تھے تو آپ کبھی بھی مزار شریف کے اندر نہیں جاتے تھے، اچھا، باہر ہی سے فاتحہ پڑھتے تھے اور وہیں سے آ جاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ حضور آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، جی اور غلام کبھی آقا کے اندر محل میں نہیں جاتے۔ لیکن جب وہابی دیوبندی، ان کو تو جھوٹ پھیلانا ہے اور جھوٹ کے علاوہ ان کا چارہ ہی نہیں ہے، اور ان کی پول کھولنے لگو تو ان کو غصہ آنے لگتا ہے کہ صاحب یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ خود یہ دوسروں کو جو چاہیں وہ کہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہم اہل سنت والجماعت مسلک کے آلت کے ماننے والے کہتے ہیں کہ صاحب ہم گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ ان کی پوسٹیں پڑھو، ان کی کمنٹس پڑھو، کس قدر گالیاں بکتے ہیں، کس قدر الٹا سیدھا کہتے ہیں۔ ہمارے دوست کیا کہیں، ہمارے بزرگ ہیں علامہ حسن رضا گونڈوی ہے نا، بہت قابل آدمی ہے وہ، آج کل انہوں نے ان کی پول کھولنی شروع کر دی ہے، تو ان کی کبھی پوسٹ پہ جا کے دیکھو آپ کس قدر الٹا سیدھا لوگ بولتے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ دیکھو، الزام لگانے کے لیے پہلے کم سے کم پڑھو، علماء کا عمل جانو۔ کسی جاہل نے اگر کہیں پر آپ نے کسی جاہل کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا، مزار شریف کو چومتے ہوئے، چادر کو چومتے ہوئے دیکھ لیا، تو اس جاہل کا عمل کبھی بھی ہے نا مستند نہیں ہوتا۔ مستند وہ ہوتا ہے جو اہل سنت والجماعت مسلک کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر آپ کتابوں میں یہ ثابت کر دو تو جاؤ، میں اپنی گردن تمہیں دینے تیار ہوں، لیکن قیامت آ جائے گی تمہارا باپ بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہمارے علماء نے چاہے سجدہ تعبدی ہو، عبادت کا سجدہ ہو، اس کو کفر لکھا ہے، اور سجدہ تعظیمی یعنی عزت کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کو حرام لکھا ہے۔